روزہ رکھنا عبادت ہے؟ ابھی آپ نے رمضان کا مہینہ پورا مہینے کے روزے رکھے؟ اگر رمضان میں کے مہینے میں روزہ رکھنا عبادت ہے، اگر روزہ رکھنا عبادت ہے تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام کیوں ہے؟ بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام کیوں ہے؟ بلکہ بقرعید کے 3 دن کے بعد اور بقرعید کے 3 دن کے بعد اور بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، کیونکہ وہ ایام تشریق کے دن ہے، کھانے پینے کے دن ہے۔ 10 کو روزہ نہیں رکھ سکتے، 11 کو نہیں، 12 کو نہیں، 13 کو نہیں۔ میں پوچھتا ہوں، اگر روزہ رکھنا عبادت ہے تو عید کے دن کیوں منائیں؟ اگر روزہ رکھنا عبادت ہے تو میرے بھائیوں بقرعید کے دن کیوں منائیں؟ اگر روزہ رکھنا عبادت ہے تو میرے بھائیوں بقرعید کے 3 دن تک روزہ رکھنا کیوں منائیں؟ روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رکھنا عبادت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رک جانا وہ بھی عبادت ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی، جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی۔ اب روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا عبادت ہے، روزہ افطار میں جلدی کرنا عبادت ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے ویسے ہی روزہ افطار کر دینا چاہیے، احتیاطاً 5 منٹ 10 منٹ۔ اب آپ رکیں گے تو آپ کو گناہ پڑے گا۔ اب آپ سوچیں کہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے، تو جتنی دیر بھوکا اور پیاسا ہم رہیں گے اتنا اور زیادہ ثواب۔ لہذا روزہ افطار کا ٹائم تو ہو گیا، لیکن ہم 1 گھنٹہ اور بھوکا رہ سکتے ہیں، ہم 1 گھنٹے کے بعد افطار کریں گے تو اب آپ کو گناہ پڑے گا۔ بھوکا اور پیاسا رہنے کا گناہ نہیں، نبی اکرم کی سنت کی مخالفت کرنے کا گناہ ہمیں اور آپ کو پڑے گا، کیونکہ جب اللہ نے اور نبی نے روکا تھا اس وقت رکنا عبادت تھا۔ اب نبی کہہ رہے کھاؤ، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا کھاؤ، جیسے ہی وقت ہو گیا کھاؤ۔ اب کھانا عبادت ہے، اب کھانا عبادت ہے۔ میرے بھائیوں اب اگر حکم کے آگے نہیں تسلیم کریں گے ہم اللہ کا حکم اور نبی کا حکم تو گناہ پڑے گا۔ جب بھوکا رکھنے کا حکم تھا تو بھوکا رہنا عبادت، جب کہہ دیا کھاؤ تو کھانا عبادت۔ اب اور آدھا گھنٹہ بھوکا رہو گے تو گناہ پڑے گا، اور جان بوجھ کر 1 گھنٹہ بھوکا رہو گے تو گناہ پڑے گا۔ شادی کرنا بہت بڑی سنت، بیوی سے ہم بستری کرنا، مجامعت کرنا سنت۔ وہ بیوی جس کو کلمت اللہ کے ذریعے آپ نے اپنے اوپر حلال کیا ہے، لیکن غور کیجئے، غور کیجئے، یہ بیوی جو اپنے اوپر حلال، لیکن روزے کی حالت میں یہی بیوی ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ صاحب کلمہ تو آپ نے پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ ساری آیتیں پڑھی گئیں، انہی کلمات کے ذریعے تو آپ نے اپنے اوپر بیوی کو حلال کیا تھا۔ یہ بیوی جس کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا حلال تھا، بلکہ ثواب تھا، بلکہ نیکی تھا، یہی عبادت جو بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے آپ ثواب کماتے تھے، اب روزے کی حالت میں اگر آپ اپنی بیوی سے مجامعت کریں گے، ہم بستری تو حرام ہو گیا، یہی بیوی آپ کے لیے روزے کی حالت میں حرام ہے۔ حرام ہی نہیں ہے بلکہ روزے کی حالت میں اگر آپ نے اپنی بیوی سے مجامعت کر لی، ہم بستری کر لی، تو یہ روزہ تو آپ کا خراب ہو ہی گیا ہے۔ اس روزے کی قضا تو آپ کو کرنا ہی پڑے گی، آپ کو پنشمنٹ اور ملے گا، ایک سزا آپ کو اور آپ کے اوپر عائد کی جا رہی ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ اب آپ کو یہ جرمانہ لگایا جا رہا ہے۔ جب تک یہ جرمانہ تم ادا نہیں کر دو گے، آپ کی بیوی آپ کے لیے اب حلال ہی نہیں ہوگی، اور وہ جرمانہ یہ ہے کہ تم ایک غلام آزاد کرو۔ غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھو مسلسل، پے در پے، کنٹینیو، ریگولر۔ اب آپ کو یہ روزے رکھنا پڑیں گے، آپ کو کنٹینیو ریگولر یہ روزے رکھنا پڑیں گے بلا کسی عذر شرعی کے۔ ایک روزہ بھی آپ ترک نہیں کر سکتے، ایک روزہ بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے، آپ کو یہ روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ 60 روزے مسلسل پے در پے، اور جب تک 60 روزے پورے نہیں ہو جائیں گے آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے۔ یہ پنشمنٹ ہے، یہ جرمانہ ہے۔ جو بیوی آپ کے لیے حرام، نبی کے حکم نے اس کو حرام کر دیا ہے، یہی عبادت ہے، یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ جو بیوی
جس سے ہم رات میں مل سکتے ہیں، سال کے 11 مہینے بھی ہم مل سکتے ہیں، رمضان کی راتوں میں بھی ہم مجامعت کر سکتے ہیں، صرف روزے کی حالت میں منع ہے، آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر مل لیے تو اس روزے کے ساتھ ساتھ 60 روزے اور مسلسل پیدر پہ رکھنا پڑیں گے، اور 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ جب تک یہ پینالٹی، یہ جرمانہ آپ دے نہیں دیں گے، آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی، آپ اس سے مل نہیں سکتے ہیں۔ شریعت نے جس عورت کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، شریعت کا دوسرا حکم اسی عورت کو ہمارے لیے حرام کر رہا ہے۔ جب حلال تھی تو ملنا عبادت تھا، جب حرام ہو گئی تو اس کو ترک کر دینا، اس سے مجامعت چھوڑ دینا، یہ عبادت ہے۔ عبادت کا معنی ہی یہ ہے کہ ہم ایسی بندگی کریں اللہ کی کہ اس کے اور اس کے رسول کے ہر حکم کے آگے ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، یہ ہے عبادت۔ اور اسی عبادت سے ہمیں اور آپ کو لوگوں کو جوڑنا ہے۔ بیوی سے ہم بستری کرنا عبادت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا عبادت، اور جب روک دیں تو اس سے رک جانا عبادت، یہ ہے عبادت۔